نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذن كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نازعات بھی مکی سورہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جو ابتدائی مراحل ہیں انہی کے اندر نازل ہوئی۔ اس کا بھی غالب موضوع قیامت کا موضوع ہے کہ قیامت کس طرح آئے گی، اور اس کے بعد جو ہے جو دو گروہ ہو جاتے ہیں قیامت کے بعد ان کا بیان ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے کچھ قسمیں کھا کر قیامت کا استدلال کیا ہے۔ ابھی قسموں کے بارے میں جو پہلی چار قسمیں ہیں ان کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ قسمیں کس کے بارے میں ہیں۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ فرشتوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، یہ فرشتوں کی صفات ہیں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ ہواؤں اور بادلوں کی صفات ہیں۔ لفظی اعتبار سے دونوں ہی ٹھیک بیٹھتی ہیں۔ والنازعات غرقا، قسم ہے سختی کے ساتھ جان نکالنے والوں کی۔ وہ فرشتے جو سختی سے کھینچ کر تکلیف سے جان نکالتے ہیں، یعنی کفار کی، ان کی قسم کھائی گئی۔ والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو نرمی سے جان نکالتے ہیں۔ والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو پھر تیرتے ہوئے آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، اور جو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے حضور پہنچنے کی۔ فالمدبرات امرا، اور پھر وہ تدبیر کرتے ہیں اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کی۔ یہ ایک گروہ ہے جو اس کو فرشتوں کے ساتھ منسوب کرتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ دوسرے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ فرشتے ایک اندیکھی مخلوق ہیں، انسانوں کو نظر نہیں آتے، تو اس لیے انسانوں کو ان قسموں کی زیادہ نہیں ہے ضرورت۔ جو مظاہر فطرت ہیں وہ انسانوں کو نظر آتے ہیں، دوسری چیزیں انسانوں کو نظر آتی ہیں، تو ان کی جب قسم کھائی جائے تو وہ زیادہ انسانوں کے فہم کے، ان کی سمجھ کے زیادہ قریب ہے۔ فرشتے جو ہے وہ اگرچہ موجود ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ان کی شکلیں اور ان کے کام اور ان کی صورتحال انسانی آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ اس لیے یہ قسمیں وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کے بارے میں نہیں ہیں، یہ ہواؤں کے بارے میں، چونکہ ہواؤں کی صفتیں بھی یہی ہیں۔ وہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ والنازعات غرقا، یعنی قسم ہے تیز چلنے والی ہواؤں کی جو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہیں۔ والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان نرم ہواؤں کی جو بادلوں کا پیغام لے کے آتی ہیں۔ والسابحات سبحا، اور قسم ہے جب وہ بادلوں کا پیغام لاتی ہیں تو قسم ہے پھر تیرتے ہوئے بادلوں کی۔ وہ اس سے تیرتے ہوئے فرشتے مراد لیتے ہیں، یہ اس سے تیرتے ہوئے بادل مراد لیتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، اور پھر بادل جو ایک دوسرے سے آگے دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ریس لگاتے ہیں کون پہلے پہنچے گا۔ فالمدبرات امرا، اور پھر اللہ کی تدبیر کو پورا کرتے ہیں، یعنی بارش کو برساتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے اس بات پر گواہ ہیں کہ قیامت ہو کر رہے گی۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو چاہے اس کو فرشتے آپ مان لیں یا چاہے اس کو ہوائیں مان لیں، کیونکہ ہوائیں ہماری دیکھی ہوئی چیز ہیں، بادل بھی ہماری دیکھی ہوئی چیز ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بادل بھی، یہ نرم ہوائیں بھی، گرم ہوائیں بھی، تیرتے ہوئے بادل بھی، آگے بڑھتے ہوئے بادل بھی، بارش برساتے ہوئے بادل بھی، یہ سارے اس بات پر گواہ ہیں کہ جس طرح اللہ ان کے بنانے پر قادر ہے، اس طرح قیامت کے لانے پر بھی قادر ہے۔ اب وہ اس کے اندر جو قسم ہے، اس کو کہتے ہیں قسم کا مقسم علیہ، یعنی کس بات پر قسم کھائی گئی ہے، وہ یہاں بیان نہیں ہوا اس صورت کے اندر۔ کیوں بیان نہیں ہوا؟ وہ چونکہ بڑا واضح ہے، بہت کلیئر ہے، اور جو بات کلیئر ہوتی ہے، انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، اللہ اس کو بیان نہیں فرماتے۔ وہ انڈرسٹوڈ بات یہ ہے
کہ جس طرح یہ ساری باتیں موجود ہیں اس طرح اللہ قیامت بھی موجود ہو کر رہے گی، قیامت بھی ٹل نہیں سکتی۔ اور پھر آگے قیامت کا بیان ہے، یوم، پھر جس دن وہ قیامت آ جائے گی کیا ہوگا؟ ترجف الراجفہ، ایک تھرتھری چھوٹ پڑے گی انسانوں پر، کپ کپی طاری ہو جائے گی، انسان کانپیں گے۔ ترجف کا مطلب ہے کانپنا، راجفہ کانپنے والی، یعنی ایسی خوفناک کپ کپی، ایسی تھرتھری انسانوں پر لگ جائے گی کہ انسان جو ہے اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ تتبعها الرادفہ، اور ایک کے بعد دوسری آئے گی، یعنی دو کپ کپیاں ہوں گی۔ ان سے مراد مفسرین کا اتفاق ہے کہ ان سے مراد دونوں سور پھونکنے ہیں، یعنی ایک کپ کپی انسانوں کو ایک جھٹکا لگے گا پہلے سور پھونکنے پر، اور دوسرا جھٹکا جو ہے لگے گا دوسرے سور پھونکنے پر۔ قلوب یومئذ واجفہ، اور جب یہ سارا منظر ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن دل جو ہے بہت ہی دھڑکتے ہوئے ہوں گے، خوف کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے جب خوف ہو تو انسان کا دل تیزی کے ساتھ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، تو یہی صورتحال اس دن پیش آئے گی کہ دل جو ہے خوف کے ساتھ دھڑکتے ہوئے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، اور نگاہیں جو ہیں خوف کے ساتھ جھکی ہوئی ہوں گی، ڈر کے ساتھ جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، اب یہ کافروں کا بیان ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ائنا لمردودون فی الحافرہ، کہ کیا ہم پھر پہلی حالت میں لوٹا دیے جائیں گے؟ یعنی کس طرح ممکن ہے؟ اب کافروں کو یہ بات سمجھنی بڑی مشکل تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ قیامت آئے گی، اس طرح آئے گی، اور آپ کہتے ہیں ہم دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم پھر دوبارہ پہلی حالت کے اندر کھڑے کر دیے جائیں؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، تو کیا پھر ہماری جب کھنکھناتی ہوئی ہڈیاں ہوں گی ان کے اندر جان ڈال دی جائے گی؟ یہ کیسے ہوگا؟ یعنی یہ ان کو بات سمجھے، اِذَا كُنَّا، جب ہم ہو جائیں گے عِظَامًا نَخِرَةً، کھنکھناتی ہوئی ہڈیاں، بھربھری ہڈیاں ساری، تو اگر یہ ہوگا تو پھر آگے وہ مذاق سے کہتے ہیں کفار، قالوا، وہ کہتے ہیں تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، تو اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ لوٹنا تو بڑا نقصان کا باعث ہے بھی، یعنی ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں، اچھا یہ تو ایسے کہتے ہیں، اچھا بھی پھیرتے پھڑے گئے بھی، نا اپنی زبان میں کہتے ہیں پھیرتے مارے، اچھا تمسخر کے ساتھ، مذاق کے ساتھ، یعنی اصل میں وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے، پھر ایک دوسرے مذاق کرتے ہیں، اچھا یہ کہتے ہیں اچھا بھی پھیرتے پھڑی جاؤں گے، دیکھ لیں گے، یعنی مقصد پیچھے ان کے کہنے کا یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، تو پھر ہم پکڑے جائیں گے اور بڑے نقصان کے اندر ہوں گے۔ تو یہ فإنما ہی زجرۃ واحدہ، اللہ فرماتے ہیں ایک ہی ڈانٹ پڑے گی، زجرہ ڈانٹ، واحدہ ایک ہی ڈانٹ پڑے گی، اور اس ایک ہی ڈانٹ کے ساتھ فإذا ہم بالساہرہ، وہ سارے کے سارے ایک کھلے میدان میں کھڑے ہوں گے، یعنی اللہ کے لیے مشکل ہی نہیں ہے، ایک ڈانٹ آئے گی اللہ کی طرف سے، ساری کی ساری انسانیت اربوں کھربوں اور لاتعداد جو ہیں وہ ساری ایک ڈانٹ کے، ساحرہ کہتے ہیں بڑے کھلے ہوئے میدان کو، تو سارے یکدم سے اپنے آپ کو پائیں گے کہ وہ ایک کھلے ہوئے میدان کے اندر کھڑے ہیں، اور اس کے بعد پھر ظاہر حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل میرا خیال یہ سورہ جو ہے 2 دن اور لے گی، چونکہ لمبی سورہ ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔